بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے سوچا کہ اس پر بدکاری کا الزام لگاتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو بیوی کے کمرے میں بھیج دیا۔ میری بیوی چیخنے چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے اندر جا کر دیکھا تو میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات میں معمول کے مطابق کالج سے گھر واپس آیا تو اماں نے مجھے ایک عجیب بات بتا دی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس سے پہلے اس بارے میں مجھے کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی۔ اچانک سے بھائی کی شادی تیار ہو گئی، پر میں کیا جانتا تھا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ ایسا ہوگا جو میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی امی کی بھانجی سے ہونا طے پائی تھی۔ میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا، اور میں بھی اپنے کلاس میں ہی ایک لڑکی مریم سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن عین نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے بھائی کو بلایا نکاح تاکہ وہ پڑھا سکیں، تو پتہ چلا کہ بھائی گھر میں موجود نہیں۔ اماں نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن بھائی مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں جب واپس آیا تو اماں نے اپنی چادر لا کر میرے پاؤں میں رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولیں، بیٹا، خدا کے لیے میری عزت رکھ لو، ورنہ میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اب تم ایسا مت کرنا۔ میرے بچے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا کے لیے میرا مان رکھ لو، ورنہ میرے میکے والے ساری زندگی یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کا مذاق اڑایا ہے۔ اب تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ اماں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اماں پھر سے رونے لگی۔ بیٹا، بس تم اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ میری بھانجی سدرا بہت نیک بچی ہے، عالم دین ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اماں، مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں چڑ کر بولا، مگر میں اماں کے آنسو مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اماں نے ایک ایسی بات کر دی جس سے میرا حوصلہ بڑھا۔ میرے دل میں لالچ کی ایک نئی دنیا آباد ہو گئی۔ ابا بہت غصے میں تھے، کہنے لگے، بیٹا، دلشاد نے تو عین وقت پر ہم سے بے وفائی کی۔ وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتا تو شاید ہم اس کا رشتہ وہاں پر طے ہی نہ کرتے۔ ایسی اولاد کا کیا بھروسہ جو زمانے بھر میں انسان کو رسوا کر دے۔ اب میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا۔ اگر تم اس بچی سے نکاح کر لیتے ہو، اسے اپنی عزت بنا لیتے ہو، تو میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا۔ یہ چونکہ بہت بڑا موقع تھا، ابا نے کہا وہ ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ سدرا کے نام پر بھی کافی ساری جائیداد ہے۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، جو ایک عیاشی والی زندگی میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سدرا جیسی نیک عالمہ بیوی تو بہت اچھی تھی۔ میں اس پر احسان کرنے والا تھا۔ میں نے منٹوں میں فیصلہ کر لیا کہ میں سدرا کو ہی اپنی بیوی بنا لوں گا۔ جب میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرنے لگے۔ ابا بولے، بیٹا، میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے ایک نیا حوصلہ ملا۔ میں نے اسی وقت یہ نکاح قبول کر لیا۔ میرے دل میں اب نئے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے پاس جو جائیداد تھی، جب میرے نام ہو جاتی تو میں بیچ بھی دیتا تو انہیں فرق نہ پڑتا۔ میں ان سے کہہ دینا تھا کہ میں نیا کاروبار کرنے لگا ہوں۔ سب لوگ میرے احسان تلے آ گئے تھے۔ اماں خوب جانتی تھی کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں۔ میں نے سب کا مان رکھ لیا تھا تو میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، کیونکہ میں نے شہر میں رنگ برنگی لڑکیاں دیکھی ہوئی تھیں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ عورت بولتی کیسا ہے، اس کا مزاج اور شخصیت کیسی ہے۔ بس یہی باتیں میرے اوپر اثر انداز ہوتی تھیں۔ خیر، سدرا کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو سدرا نے خود ہی مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔
میں نے کہا، کر دی نا تم نے دیہاتی لوگوں والی بات، شادی کی پہلی رات سلام کون کرتا ہے؟ وہ ذرا ہنس کر بولی، آپ نے بھی تو نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ یا شکوہ کروں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اب میں ساری زندگی آپ کی تابعدار رہوں گی، کبھی آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سدرا کی تابعداری اور اللہ میاں کی گائے والی فطرت دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ ایسی بیویاں شوہروں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم کا دروازہ کھولا، تب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے پاؤں بہت ملائم اور شفاف تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ واقعی وہ ایک پاک باز لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سا نور تھا۔ جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن پھر وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئیں جو یونیورسٹی میں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، میرے لیے مرتی تھیں اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ پھر میں ایک عورت کو اپنا آپ کیوں سونپ دیتا؟ اس میں کیا خاص تھا؟ صرف شکل ہی تو تھی، ہرگز نہیں۔ میں نے دل میں سوچا اور باہر آ گیا۔ لان میں آ کر سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں بھی وہاں آ گئی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھ لینا، زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی، وہ بہت خاص بچی ہے اور تم قسمت والے ہو جو اس کے شوہر بنے ہو۔ ایسی لڑکیاں آج کل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہاں اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے تو بس یہ سب کچھ آپ کی عزت اور مان کے لیے کیا ہے۔ اماں پھر مجھے دعائیں دینے لگی، کہنے لگی، چلو بیٹا، نئی نویلی دلہن ہے، تم اس کے پاس جا کر بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ۔ جی اماں، میں جا رہا ہوں۔ میں سر جھکا کر اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے تنگ کرنے کو جی چاہا۔ میں نے اسے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا کہ تم نے شادی سے پہلے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ اب جائے نماز پر بیٹھ کر ان کی معافیاں مانگ رہی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا تم نے اپنے ماضی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میری بات سن کر اس نے میرے پاؤں چھوئے تھے، مگر مجھے یہ سب بناوٹی لگ رہا تھا، کہیں سے بھی حقیقی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلاتا گیا۔ اگر تھوڑا سا غصہ وہ بھی کر لیتی تو میں نارمل ہو جاتا، یا میں سمجھ لیتا کہ وہ بھی میرے جیسی انسان ہے، پر وہ تو فرشتہ صفت انسان بن رہی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز، سب کچھ ہی الگ تھا۔ خیر، میں نے اپنی بیگم سے اور کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ وہ بہت شریف لڑکی تھی۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئے۔ ابا کی خوشی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تو ابا کہنے لگے، بیٹا بات ہی ایسی ہے کہ میرا خوش ہونا تو بنتا ہے، تم میرے کمرے میں آؤ۔ جب میں ابا کے کمرے میں گیا تو کچھ کاغذات ان کے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دل میں جائیداد والی بات تھی۔ بیٹا مجھے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، ابا یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ابا کی عمرے والی درخواست قبول ہو گئی تھی۔ ابا اور اماں دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ کب سے عمرے پہ جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ابا کے دل میں مدینہ دیکھنے کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور طواف کریں۔ ابا کہنے لگے، بیٹا تم لوگوں کی ذمہ داریاں مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتی تھیں، اب تو تم میرے بیٹے ہو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے،
اب میں خوش ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی اپنے دوست کے گھر ہے۔ اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ اور ہاں، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لے گی، کبھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ایک بار یہ فریضہ ادا کروں، پھر اگلے سال اللہ نے چاہا تو میں حج بھی کروں گا۔ ابا تو بہت خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی ایک بات کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ابا اور اماں ایک ساتھ عمرے پر جا رہے تھے۔ اب میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سدرا کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ پھر مجھے اسے طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں سدرا کے کمرے میں گیا تو وہ اسی طرح ناٹک کر رہی تھی، نیک اور فرشتہ صفت بننے کا ناٹک۔ نماز کے بعد بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، سدرا، تم تو بہت نیک عورت ہو، کیا تم کسی غیر محرم کے سامنے بیٹھنا پسند کرو گی؟ وہ کہنے لگی، استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، نہیں۔ میں نے کہا، پھر میرے دوستوں کے سامنے بھی یقیناً نہیں جاؤ گی؟ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں آپ کے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے دوستوں کو گھر بلاؤں گا۔ اماں ابا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے دوست میرے گھر آنا چاہتے ہیں، میں اسی وجہ سے انہیں یہاں نہیں لاتا کہ تم ایک نیک بیوی ہو، ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر سدرا جائے نماز سے اٹھ گئی، اماں ابا سے جا کر ملی، ان کو مبارکباد دی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ نہ جانے کیا شرط رکھی ہوگی اس نے۔ میں نے اپنے دوستوں اور لڑکیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے اماں ابا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگ میرے گھر پارٹی کے لیے آ جانا۔ بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر میں پارٹی ہوا کرے گی، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کر رات بھر ناچتے رہیں گے۔ میں بہت خوش تھا اور میرے سبھی دوست بھی بہت خوش تھے۔ میرے دوست زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں ان کا جواب نہیں تھا۔ وہ ہر فنکشن میں اسی طرح ہلا گلا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی بار مشکل میں بھی پھنس چکا تھا، لیکن ابا کا پیسہ تھا جو ہر بار مجھے بچا لیتا۔ کہیں نہ کہیں میرے تعلقات بھی تھے، انہی تعلقات نے مجھے بچا رکھا تھا۔ خیر سے اب تو میرے اپنے گھر میں پارٹی تھی، مجھے فکر نہیں تھی۔ ہم لوگ کون سا باہر کسی ہوٹل میں جا رہے تھے جو ہمیں پولیس روکتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کسی دوست کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی ہے۔ بہرحال رات ہوئی تو سدرا میرے پاس آئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے کہ وہ سب کچھ جانتی ہو۔ کہنے لگی، آپ واقعی پارٹی کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں میں پارٹی کروں گا۔ میرے کچھ دوست ہیں جو یہاں آنے چاہتے ہیں، اگر تمہیں رکنا ہے یا انہیں دیکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم تو نیک نامی کا ڈرامہ کرتی ہو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تم تو غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ بولی، جی ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہے اور ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو سدرا؟ میں چونک کر بولا، کچھ نہیں، جب تک آپ اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھ نہ لیں تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی آپ سے زبردستی کچھ منوا سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں نے تم سے شادی اپنی ماں کی خوشی سے کی ہے، بلکہ اماں ابا کی خوشی کی خاطر کی ہے، ورنہ تو تمہارا ہونے والا شوہر عین نکاح کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بس اس نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، تم نے کچھ تو کیا ہوگا یا تمہاری شہرت ایسی ہوگی، میرے بھائی کو تمہارے کردار، نیت سب معلوم ہوگا، اسی لیے تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر سدرا رونے لگی، آخر کو وہ بھی ایک عورت تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ایک دن اور رک جاؤ،
تم نے اپنی شرط بھی تو منوانی تھی۔ وہ بولی میری شرط کچھ اور نہیں تھی، بس اتنی تھی کہ آپ فجر کے وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ فجر کی نماز ایسی نماز ہے جو آپ کی باقی نمازوں کو طے کرتی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو وہ پورا دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر متاثر ہوا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی پیسے مانگے گی یا پھر کوئی فرمائش کرے گی، لیکن اس بیچاری نے میرے ہی فائدے کی بات کی تھی۔ اس بات پر میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، دل میں پشیمانی بھی ہوئی کہ میں اسے اتنا غلط سمجھتا تھا اور وہ ہر وقت میرے بھلے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ خیر ایسی باتوں سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ صبر کا پتلا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس سے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ میں اسے گاڑی تک چھوڑ آیا۔ وہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی بے رونقی پھیل گئی، جیسے ایک نہیں بلکہ 10 لوگ گھر سے نکل گئے ہوں۔ گھر بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے دوستوں کو کال ملائی، ان سے کہا کہ گھر خالی ہے، اب تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ میرے دوستوں کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق لگ چکی تھی۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور دھوم دھڑکے والی لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ میں ان لڑکیوں کو کافی عرصے سے جانتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک کر رکھے تھے۔ جب میں نے یہ گفٹ انہیں دیا تو وہ بہت خوش ہوئیں، ان کو تو یہی چیزیں بھاتی تھیں۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی کا آغاز کیا۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرنے لگے، لیکن اسی دوران مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آج مجھے اپنے دوست آصف اور ذیشان کے تیور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری چھپی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات اندر ہی اندر مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ ایک دوسرے کو وہ اشارے بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی سب لوگ دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ لیکن ذیشان اور آصف کا یہ رویہ اور ان کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر مجھے ندا نے بلایا۔ وہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ میری بہت عزت کرتی تھی۔ میں بھی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر ایک بار پھر سے شراب پی تھی، لیکن ابھی بھی آصف کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ وہ شراب پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی۔ میں پچھلے کمرے کی طرف گیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی نماز پڑھ لیں، خدا کے لیے نماز پڑھ لیں اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا۔ وہ تو میرے سامنے مہکے گئی تھی۔ کیا وہ واپس گھر آ گئی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کی آواز حقیقت میں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اب یہ کوئی وہم تو نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ گھر میں موسیقی کی آواز کافی اونچی تھی۔ پھر بھی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس گھر آ گئی۔ اس لیے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی، باہر سے شدید قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں ایسی تھیں جنہیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ آوازیں پستول سے نکلنے والی گولیوں کی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ کے نیچے لیٹ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لگتا بھی کیوں نہیں، میں اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ پولیس کو میں پہلے ہی کال کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ میرے کمرے کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کا تالا اگر 400 کلو گرام وزن لگایا جائے تب جا کر ٹوٹ سکتا تھا۔ بلا وجہ میرے کمرے کا دروازہ کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اسی کمرے میں سارا زیور، پیسے اور ہر طرح کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جبکہ میں اپنا موبائل ساتھ ہی کمرے میں لے آیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت زیادہ شراب پلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے بہت کم پی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں تھا۔
جب مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی تھی، مگر جب میں کمرے میں آیا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی وقت پولیس آ گئی اور سارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے آصف اور ذیشان کا نام بھی لے لیا۔ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بڑے ہی مکار اور چالاک نکلے۔ وہ آج مجھے مارنے اور میرے گھر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ حقیقت سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے اپنے جگری دوست میرے خلاف کتنا بڑا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ان کو میری شادی کے بارے میں بھی معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرے کمرے میں اچھا خاصا قیمتی زیور پڑا ہے۔ یہ لوگ وہ سب اٹھا کر چوری کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن عین وقت پر پولیس آ گئی اور سب لوگ پکڑے گئے۔ سب سے بڑی بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ وہ اگلے روز گھر واپس آئی تھی، لیکن اس کی عبادت اور اس کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خاص بات ہے کہ وہ وقت اور حالات کو پہلے سے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ اب میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرنے لگا تھا اور ہم ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔